اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستو، جس طرح کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے تسخیر خلق کا انمول عمل، اگر تسخیر خلق کا یہ عمل آپ نے سمجھ لیا، آپ کاروباری ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ عامل ہیں، آپ حکیم ہیں یا ڈاکٹر ہیں، یا کسی بھی شعبے سے، آپ ایسے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں جہاں پر آپ کا واسطہ پبلک سے پڑتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ترقی ہو، تو آپ اس عمل کو کر لیں اور جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تسخیر خلق کی جو آپ کی تشنگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور تسخیر کے معاملے میں آپ کو کسی بھی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوستو، تو آئیے آج کا اپنا عمل سیکھ لیتے ہیں کہ تسخیر خلق کا عمل ہم نے یہ کس طریقے سے تیار کرنا ہوگا۔ تو دوستو، یہ عمل دن اور اس کا وقت میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو عمل بتا دوں۔ اگر میرا نام مدثر ہے تو میں نے تسخیر خلق کا یہ عمل تیار کرنا ہے۔ کس طریقے سے میں نے تیار کرنا ہے؟ یہ مدثر میں نے حروف میں لکھنا ہے اور نیچے میں نے مزمل لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے۔ اب آپ نے مدثر بھی لکھ دیا، مزمل بھی لکھ دیا، اب نیچے اس کے تسخیر خلق لکھنا ہے۔ تسخیر خلق، ٹھیک ہے دوستو۔ اب آپ نے ان دونوں لکیروں کو آپس میں ملا دینا ہے، مطلب یہ مدثر جو ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مدثر، اس میں والدہ کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے پاس دو لائن ہو گئی، نمبر 1 یہ اور نمبر 2 یہ۔ تو اس کی اب میں نے تکسیر کرنی ہوگی، لیکن اس کو آپس میں ملانا ہوگا۔ اول میں نے میم لینا ہوگا کیونکہ یہ پہلی لکیر ہے، پھر یہاں پر میں نے تا لیا، پھر یہاں پر میں نے زا لیا، اب یہاں سے میں نے سین لیا، اب یہاں سے میں نے میم لیا، یہاں سے میں نے خا لیا، اب پھر یہاں سے لام لیا، اب یہاں سے یا لیا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ حروف تو ختم ہو گئے اور یہ ابھی بھی باقی ہیں، تو دوبارہ سے میں انہی سے لوں گا۔ دیکھیں، میں نے پھر دوبارہ میم لیا، اب یہاں سے خا ہیں، پھر میں نے دوبارہ زا لیا، اب یہاں پر لام ہے، اب یہاں پر دوبارہ میں نے میم لیا، یہاں پر کاف ہے، اب یہاں پر میں نے دوبارہ لام لیا، یہاں پر میم ہے، اب پھر میں نے یہاں سے پھر سے شروع کرنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی حروف باقی ہیں۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ یہاں سے میم لیا، یہاں پر دال ہے، اب میں نے تیسری مرتبہ زا لیا، یہاں پر سا ہے، ٹھیک ہے، اب تیسری مرتبہ میں نے میم لیا اور یہاں پر را ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری لکیر بن گئی۔ ٹھیک ہے نا، یہاں کے حروف آپ چوتھی مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اگر یہ الفاظ زیادہ ہوں۔ یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اب یہ تو چونکہ میں نے بہت زیادہ بڑے حروف لکھے ہیں، آپ نے زعفران سے یا پھر ہلدی سے یا پھر زرد کے رنگ سے نئے چاند کی پہلی تاریخ، ٹھیک ہے نا، نئے چاند کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 14 تاریخوں میں جو بھی جمعرات یا جمعہ یا پیر آتا ہو اس دن سے آپ عمل شروع کریں گے۔ مطلب آپ نے یا اس کو پیر کے دن لکھنا ہے یا پھر نئے تاریخ کے جمعرات سے آپ نے لکھنا ہے یا جمعے سے، ان 3 تاریخوں میں آپ اس کو لکھیں گے۔ اور لکھنے کا وقت یہ ہے کہ اشراق، ٹھیک ہے نا، اشراق کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج نکل آئے 10 منٹ اس کو گزر جائیں تو یہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہاں آپ اس سے دیکھیں، 1 سے لے کر 14 تاریخ تک جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان میں سے جمعرات، جمعہ یا پیر کو ہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور
یہ آپ نے لکھ لیا. اب اس طریقے سے آپ نے یہ 11 لکھنے ہیں. مطلب یہ ہمارا عمل ہوا. اب اس عمل کو آپ نے 11 علیحدہ علیحدہ کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھنا ہوگا، اور اس ترتیب سے لکھنا ہوگا کہ یہ چھوٹا ہو، مطلب اتنا آ جائے، بڑا لمبا نہ ہو. ٹھیک ہے دوستو، یہ تو آپ کا عمل ہوا. آپ نے 11 عدد یہ لکھ دیے. اب روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو اس طریقے سے آپ نے لپیٹنا ہوگا. مطلب یہ میں نے لکھا نا، تو میں اس طریقے سے اس کو لپیٹ دوں گا. اب یہ اس کا سرا ہوگا، اس پر اچھی طرح روئی لپیٹ دیں، یہاں پر نشان کر دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آگ ادھر سے دینی ہے. اب اس کو آپ کسی بھی چراغ یا پیالے میں یا کسی بھی پلیٹ میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس میں اچھی طرح ڈبو دیں، اور یہاں سے آپ آگ دے دیں. عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر آپ نے تسخیر خلق کی نیت کر کے 11 بار سورت مزمل شریف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا، 11 دن لگاتار آپ نے عمل کرنا ہے، اور بتی کو جیسی آپ آگ دے دیں آپ نے 11 بار سورت مزمل شریف پڑھنی ہے. اگر سورت مزمل شریف آپ نے 11 مرتبہ پوری نہیں کی، بتی ختم ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے. اور اگر آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیا، بتی ابھی باقی ہیں، تو اس کو آپ جب تک یہ ختم نہ ہو آپ پاس بیٹھے رہیں، اور یہ تصور رکھیں کہ جو تسخیر خلق ہیں وہ ہو رہی ہیں اور لوگ جھوک در جھوک میری طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. یہ آپ نے تصور کرنا ہے. 11 دن آپ نے ایک ہی وقت پہ، آج عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 10 بجے 11 بجے 12 بجے کوئی بھی ٹائم آپ نے آج رکھ لیا، تو کل اسی ٹائم پہ آپ نے پڑھنا، بلکہ یہ کرنا ہوگا اور یہ پڑھنا ہوگا. ٹائم میں 5 منٹ آگے یا اوپر ہو جائے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن 10 منٹ سے زیادہ آپ لگائیں گے تو آپ کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اب یہ 11 دن کا عمل انشاءاللہ 3 دن آپ کریں گے تو لوگ امڑ آئیں گے، آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا. لیکن آپ نے 11 دن یہ عمل جاری رکھنا ہے. 11 دن بتیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، مطلب 24 گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت 11 بار سورہ مزمل کو جاری رکھیں گے، اور یہ تصور رکھیں گے کہ لوگ میری طرف آ رہے ہیں. یہ 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف اس دوران، یا آپ ویسے بھی ورد رکھیں، کوئی سا بھی درود شریف 41 بار پڑھا کریں. ٹھیک ہے نا، کوئی سا بھی درود شریف 41 بار پڑھا کریں، اور اس کے دوران آپ نے کسی سے بات بالکل نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، جب تک آپ اس کا ورد جاری رکھیں گے تسخیر خلق اور رزق کا معاملہ انشاءاللہ آپ کا مکمل حل ہو جائے گا. دوبارہ سے آپ کو کسی بھی تسخیر خلق کی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی. دوستو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.